میں ہر روز نماز عصر کے بعد اس تسبیح کا اہتمام کرتا ہوں۔ ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ تسبیح اتنی پرتاثیر ہے، اتنی طاقتور ترین ہے، اتنی جادوئی تسبیح ہے کہ اگر آپ نے اس تسبیح کا نماز عصر کے بعد اہتمام کر دیا، آپ کو امیر ہونے سے کوئی شخص نہیں روک سکتا۔ آپ کے گھر میں سے غربت، تنگ دستی، مفلسی ختم ہو جائے گی۔ آج آپ کے گھر میں سے غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جو شخص صدیوں پرانی حاجت رکھتا ہے، مقصد رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹا مقصد ہو، بڑا مقصد ہو، ناممکن حاجت ہو یا ممکن حاجت ہو، رزق کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو، چاہے آپ مقروض ہو، پہاڑوں جتنا قرضہ آپ کے سروں پر ہو اور ادائیگی کے لیے آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور آپ پریشان ہیں کہ اتنی بڑی رقم کیسے چکائیں گے، پھر بھی آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ پہ توکل کر کے اس تسبیح کا آپ نماز عصر کے بعد روزانہ اہتمام کریں۔ 3 دن تک لگاتار جب آپ اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے، بتائی گئی ترتیب سے آپ پڑھ لیں گے، آپ اپنی زندگی میں معجزات دیکھو گے۔ 24 گھنٹوں میں آپ کو خود ہی محسوس ہونے لگے گا، آپ کے وہ تمام رکے ہوئے کام، اٹکے ہوئے کام، آپ کی وہ تمام ادھوری خواہشات، آپ کی وہ تمام حاجات جن کے بارے میں آپ پریشان ہو اور آپ چاہتے ہو وہ تمام خواہشات، وہ تمام حاجات پوری ہو جائیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی کام آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ کام کبھی پورا ہی نہیں ہو سکتا، آج آپ نماز عصر کے بعد آپ اس تسبیح کا اہتمام کرنے سے پہلے اس ناممکن حاجت کی نیت کر کے اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ وہ تمام ناممکن کام آپ کی زندگی میں ممکن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو تسبیح آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں اس ویڈیو کے توسط سے، یہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کی بتائی ہوئی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ آپ نے نماز عصر کے بعد نماز عصر ادا کر کے آپ نے اٹھنا نہیں ہے، اس تسبیح کو فوری طور پر پڑھ لینا ہے۔ یعنی کہ یہ تسبیح صرف 1 منٹ کی ہے، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی ہر تقدیر کو بدل ڈالے گی۔ صرف آپ نے 3 دن لگاتار اس تسبیح کا اہتمام کرنا ہے۔ جب آپ 3 دن اس تسبیح کا اہتمام کر لیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہر کام جو ادھورا تھا وہ تکمیل پہ ہونے شروع ہو جائے گا، وہ مکمل ہونے شروع ہو جائے گا، ہر کام جاری و ساری ہو جائے گا، اٹکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل شروع ہو جائے گی، چاروں اطراف سے دولت آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اس تسبیح کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اگر وہ رزق کے اعتبار سے پریشان ہوتا ہے تو اس کی رزق کی تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر دولت کے اعتبار سے کوئی شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو چاروں اطراف سے دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ذہنی سکون کے اعتبار سے کوئی شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اس شخص کو ذہنی سکون مل جاتا ہے۔ اگر
کاروباری لحاظ سے کوئی شخص کاروبار میں ترقی کے اعتبار سے اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس شخص کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں وہ توڑ دیتا ہے، اور اس تسبیح کی بدولت اللہ پاک اس کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ نے اس تسبیح کو نماز عصر کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، یقین کریں آپ کے گھر میں سے غربت، تنگ دستی، مفلسی، غریبی، قرضہ، جادو جنات کے بد اثرات تمام ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دے گا جہاں نہ غربت ہوگی، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ قرضہ ہوگا، نہ بیماری ہوگی۔ دنیا کی تمام حاجات کو اللہ پاک اس ایک تسبیح کی بدولت، اس ایک تسبیح کی فضیلت سے اور اس ایک تسبیح کی برکت سے اللہ پاک پورا فرمائے گا۔ اب اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس تسبیح کو آپ نے نماز عصر کے فوراً بعد پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے نماز عصر کے بعد آپ نے فوری طور پہ جگہ نہیں چھوڑنی، نماز عصر ادا کر کے اسی جگہ آپ نے بیٹھنا ہے۔ جو میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، مائیں بہنیں، وہ گھر میں اس تسبیح کا جب اہتمام کریں گی تو کوشش کریں خلوت اور تنہائی والی جگہ ہو، کسی ایسی جگہ کا اہتمام ہو جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اور جو میرے بھائی حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، نماز فجر باجماعت ادا کر کے بھی اس تسبیح کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن اگر باجماعت ادا نہیں ہوتی، قضا ہو جاتی ہے، تو گھر میں یا کسی جگہ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے جو تنہائی والی جگہ ہو، نماز عصر ادا کر کے فوری طور پہ اس تسبیح کا اہتمام کر لیں۔ اب طریقہ کار بتانے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو آپ نے خلوت اور تنہائی والی جگہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نماز عصر ادا کر کے فوری طور پہ آپ نے یعنی کہ تسبیح ہاتھ میں لے لینی ہے، یعنی نماز عصر ادا کر کے آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اٹھنا نہیں ہے۔ تسبیح کو دائیں ہاتھ لے کے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب درود پاک آپ مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، یا نماز والا درود جس کو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی بڑی فضیلت اور بڑی برکت ہے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ میں ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی میں نے ایک بار پڑھا، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود ہو، صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم یا نماز والا درود، آپ نے مقدار کیا رکھنی ہے؟ 3 دفعہ۔ 3 دفعہ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ لیں، شروع اور آخر میں۔ اب درمیان میں کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی یا مختصر درود پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ کا مقصد چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، دولت چاہتے ہیں دولت کی نیت کر لیں، رزق چاہتے ہیں رزق کی نیت کر لیں۔ کوئی بھی مقصد ہے، تمام مقاصد جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں دولت کے ساتھ۔ صحت بھی، اگر آپ اپنا علاج چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس دولت ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے۔ رزق چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی یعنی دولت جڑی ہوئی ہے۔ گھر میں سکون چاہتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، نیا گھر چاہتے ہیں۔ شادی کے اعتبار سے اگر آپ کے پاس لوازمات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو پیسے چاہیے، دولت چاہیے۔ دنیا کی ہر خوشی کے ساتھ دولت جڑی ہوئی ہے۔
اس لیے آپ جو بھی مقصد رکھ رہے ہو، جو بھی حاجت پوری کروانا چاہتے ہو، اس میں آپ نے دولت کو ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ یا رب العالمین، میں دولت کے مقصد کے اعتبار سے اس تسبیح کو پڑھنا چاہتا ہوں، میری اس خواہش کو یا اللہ تو پائے تکمیل بخش، میری اس ادھوری خواہش کو تو پورا فرما۔ جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، وہ دولت کے اعتبار سے یعنی کہ پوری ہوگی۔ تو آپ نے دولت کو یعنی کہ مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے جتنی بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے، آپ نے دل ہی دل میں غیبی دولت، غیبی مدد کی نیت کر لینی ہے کہ یا اللہ، جس مقصد کے اعتبار سے میں تیرے سامنے سربہ سجود ہوں، یا اللہ اس کو تو اپنے غیب کے راستوں سے پورا فرما، یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، اللہ کے دو ناموں کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا کریم۔ ایک اللہ کا صفاتی نام ہے، دوسرا اللہ کا یعنی کہ ایک ذاتی اور دوسرا صفاتی۔ یا اللہ اللہ کا ذاتی، یا کریم و صفاتی۔ یا اللہ تو کرم کرنے والا ہے، تو نرمی کرنے والا ہے، مجھ پہ آج نرمی کر دے، میرے لیے وسیلے اور اسباب تو کھول دے، غربت کو ختم کر دے، تنگ دستی کو ختم کر دے۔ آپ نے یعنی اللہ سے مدد مانگنے کی نیت کر لینی ہے، اور دو نام اللہ کے جو ہیں ان کو ملا کے پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا کریم، دونوں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ کیسے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ یا اللہ یا کریم ایک بار، یا اللہ یا کریم دو بار، یا اللہ یا کریم تین بار۔ اب آپ نے یا اللہ یا کریم کو دونوں کو ملا کے ایک شمار کر کے کتنی بار پڑھنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اب 11 بار پڑھتے پڑھتے دل ہی دل میں 11 ناممکن حاجات بھی ہیں، تو ان کی بھی نیت کر کے آپ نے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یعنی یا اللہ یا کریم کو ایک بار پڑھنے سے آپ نے اپنی اس ادھوری حاجت کو، ناممکن حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر دوسری دفعہ جب آپ پڑھیں گے یا اللہ یا کریم کو، پھر دوبارہ اسی حاجت کو، اسی مقصد کو ذہن ہی ذہن میں تصور کرنا ہے۔ یعنی 11 بار پڑھتے پڑھتے 11 بار اسی مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس طرح توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے نماز عصر کے فوراً بعد کا۔ فوری طور پہ آپ نے پھر دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے یا مسبب الاسباب، اے اسباب کے دروازے کھولنے والی ذات، آپ نے اللہ کو، اللہ کی اس صفت کے ساتھ مخاطب ہونا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، میں پڑھتا ہوں، آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اسی طرح پڑھ لینا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار، یا مسبب الاسباب دو بار، یا مسبب الاسباب تین بار۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف 21 بار پڑھ لینا ہے، 21 ٹائمز، 21 بار۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ اب میں تیسرے عمل کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو وہ چھوٹی اور مختصر سی تسبیح ہے، سب سے طاقتور تسبیح ہے، جس کے بنا آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس تسبیح کو آپ نے مس کر دیا، نظر انداز کر لیا، تو پھر آپ کا یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد کا قبول نہیں ہوگا، کیونکہ سارا اثر، ساری تاثیر، سارا فائدہ اس تسبیح پڑھنے میں ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ تسبیح ایک مختصر سی صورت ہے۔ اب اس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ صورت جو ہے، اس میں اتنی زیادہ تاثیر ہے، اتنی زیادہ اس میں حکمت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کو خیر الکثیر کا لقب دیا ہے۔ یعنی جس شخص نے نماز عصر کے بعد اس تسبیح کو
اس صورت پہ جو اس تسبیح کو پڑھ لیا یعنی تو اللہ پاک نے اس کے لیے غربت کو ختم کر دے گا، اللہ پاک اس کے لیے تنگ دستی ختم کر دے گا، اللہ پاک اس کے گھر میں سے بے روزگاری کو ختم کر دے گا، قرضے کو ختم کر دے گا۔ اب میں اس تسبیح اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہوں، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے سورہ مبارکہ کو 3 دفعہ پڑھا، آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا؟ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح کتنے دانوں کی؟ یہ توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، مقدار میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز کرنا ہے، اور آپ نے ہاتھ کی انگلی پہ پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، 101 مرتبہ، 101 مرتبہ یعنی ایک تسبیح 100 دانوں والی، پھر اس کے اوپر ایک دفعہ اور پڑھ لینا ہے۔ 101 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے جس طرح شروع میں درود ابراہیمی یا مختصر درود پڑھا تھا، وہی درود آپ آخر میں 3 دفعہ پڑھ لیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ میں نے جو بھی مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔